السلام علیکم۔ لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں۔ لوز ٹاک میں آج ایک غیر ملکی مہمان ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت اچھا لگا آپ کے اس پروگرام میں آ کے۔ ہم جب یہاں پاکستان آئے تو لوگوں نے بتایا کہ بہت مشہور آپ کا پروگرام ہے۔ نہیں جی بتائیے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی بڑا اچھا ہے، دیکھا ہم نے آپ کا ہندوستان میں بھی کافی دفعہ دیکھا، آپ کا اتفاق ہوا ہے۔ بھارت سے تشریف لائے آپ؟ جی بھارت سے جی ہم بھارت سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے جو پھوپھا ہیں ان کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں یہاں پر آنا ہوا۔ پہلی مرتبہ آئے؟ وہ سمجھ لیجیے آخری مرتبہ آئے ہیں۔ کیوں پاکستان پسند نہیں آیا؟ وہی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اصل میں 4-6 مہینے الگ کی بات ہے، 4-6 مہینے کے بعد میں ہمارے ماموزاد بھائی کی بیٹی کی بھی شادی ہے، لیکن اب ہم نے تو ان کو منع کر دیا کہ بھائی ہم تو نہیں آ سکیں۔ کیوں؟ وہی اب اس کیوں کی تفصیل میں اگر آپ گھس بیٹھیں گے تو پھر یہ تو آپ گھس بیٹھیے کہلائیں گے۔ یہ تو وہی ہمیں چنتا اس بات کی نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آ گئے، لیکن اب بات یہ ہے کہ اب ترنت کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر ترنت ہی کرتا ہے آدمی کام۔ آپ اکیلے آئے ہیں؟ جی ہماری زوجہ بھی آئی ہیں۔ اچھا، آپ اس زمانے میں تشریف لائے ہیں جبکہ پاکستان کے حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، میں درست نہیں ہیں۔ مقصود صاحب میں آپ کو عرض کروں، آپ غلط فرما رہے ہیں۔ غلط نہیں، آپ تصحیح کر لیجئے۔ یہاں کے ملک کے حالات تو مجھے بالکل ٹھیک ہی لگے، ہاں لوگوں کے تھوڑے بہت حالات جو ہیں وہ کافی یہاں خراب نظر آئے مجھے یہاں پر، جس کی مجھے بڑی چنتا ہوئی ہے کہ بڑے خراب حالات ہیں یہاں کے لوگوں کے۔ کیوں کہہ رہے ہیں آپ ایسا؟ نہیں، میں ایسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے جو پھوپھا ہیں وہ رہتے ہیں بنارس چوک پہ۔ بنارس چوک یہ کراچی کا بہت اچھا اور بہت مشہور علاقہ ہے۔ اچھا، تو کیا ابھی وہیں رہتے ہیں؟ نہیں، میں وہاں نہیں رہتا۔ اچھا، تو یوں ہی کہہ دیا آپ نے۔ نہیں، میں جانتا ہوں بنارس چوک کو۔ اچھا، شادی ہو گئی؟ جی ہاں، کوئی 56 برس پہلے ہماری شادی ہوئی۔ نہیں، آپ کی شادی کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا معاف کیجیے، پھوپھا کی بیٹی کی۔ اچھا پھوپھا کے بیٹے کی لگن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، لیکن صاحب توبہ 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 توبہ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک عجیب و غریب شادی تھی وہ۔ میں عرض کروں آپ سے، عجیب و غریب شادی تھی۔ حالانکہ پھوپھا ہم سے عمر میں بہت بڑے ہیں، لیکن وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ شادی میں ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی پھوپھا کے ساتھ۔ جی ہاں، اور اگر معاملہ ہندوستان اور پاکستان کا نہ ہوتا، اگر ہم وہاں سے نہ آئے ہوتے، یہیں کے ہوتے لوکل، تو اللہ معاف کرے ہمارے منہ میں خاک، ہمیں ایسے شبد نکالنے نہیں چاہیے، لیکن ہم ان کا درپٹ کر دیتے۔ آپ کے پھوپھا کیا کرتے؟ وہی ہمارے پھوپھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، وہ کہنے لگی کہ بھئی وہ کسٹم میں ملازم ہیں اور کسی اعلیٰ پوسٹ پر ہیں، کسی اچھے پوسٹ پر ہیں۔ اب تو ریٹائر ہو گئے؟ کیونکہ جی ہاں، وہ میں عرض کر رہا ہوں، تو ہوا یہ کہ انہوں نے خط لکھا ہماری والدہ کو، کہنے لگے کہ میں کسٹم میں افسر ہوں، اور یوں سمجھ لیجیے کہ کسٹم جو ہے پورا میرے انڈر میں ہے۔ اور بھائی جب یہ انہوں نے لکھا خط کے اندر تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ شاید یہ کوئی ڈپٹی کلیکٹر وغیرہ ٹائپ کی چیز ہوں گے، لیکن بعد میں وہ پتہ لگا کہ وہ تو بہت ہی چھوٹے درجے کے کوئی افسر نکلے۔ پیسے وغیرہ تو ہوں گے پھوپھا کے پاس؟ بھائی وغیرہ تو بہت نظر آیا، لیکن پیسے نظر نہیں آئے ہمیں۔ تو ایئرپورٹ پہنچ گیا؟ میں ایئرپورٹ پہنچ گئے، اور ایئرپورٹ جب ہم پہنچے تو بقول ہمارے پھوپھا کے جو انہوں نے ہمیں خط لکھا تھا، اس میں انہوں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ بھئی وہاں پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بشارت وہاں پر آئے گا آپ کو لینے کے لیے، بشارت کو بتا دیا ہے کہ آپ اور عذرا آ رہے ہیں، وہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو پک کر لے گا، وہاں آپ کو امیگریشن میں بھی کوئی وقت نہیں لگے گا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ کسٹم بھی آپ کا ہوگا ہی نہیں بلکہ۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ چلیے صاحب یہ تو ایک اچھا ایک فارمولہ ہے کہ جان پہچان اتنی ہے، بڑے افسر ہیں، لیجیے صاحب ہم پہنچ گئے وہاں پر۔ اب بشارت کا دور دور پتہ نہیں، اب ہم بڑے پریشان، ہر آدمی کو شکی نگاہ سے دیکھیں کہ شاید یہ بشارت، جو ہمیں دیکھ رہا ہوتا تھا ہم حضرت سے کہتے تھے شاید یہی بشارت ہے، لیکن بشارت نہ دارت۔ اب خیر صاحب کیا بڑی چنتا ہوئی ہمیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے کے لیے آیا ہی نہیں۔ اب وہاں جناب 2 گھنٹے تو لگے امیگریشن میں، 2 گھنٹے امیگریشن میں لگے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 4 گھنٹے جو ہے ہماری کسٹم کی چیکنگ ہوتی رہی۔ مجھے آپ نے کسی سے پوچھا نہیں وہاں کہ بشارت کا؟ میں نے ایک وہاں پر جھاڑو دینے والے سے پوچھا کہ بھئی بشارت نام کا کوئی آدمی کسٹم میں ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، بشارت نام کا کوئی آدمی کسٹم میں تو نہیں ہے، بشارت ایک لوڈر کا نام ہے،
لیکن وہ آج آیا نہیں ہے. لیے صاحب ہمارے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. اب کیا ہوا کہ بڑی پریشانی، اسی پریشانی میں کسٹم والوں نے کہا کہ سامان کھولیے. ہم نے کہا بھائی کچھ نہیں ہے. کہنے لگے اور کیا کیا ہے بتا دیجئے آپ. تو ہم نے بتایا ان کو کہ بھائی 5 کلو کاجو ہیں اور 5 کلو پستے ہیں. وہ کسٹم والے کہنے لگے بھائی یہ تو لانے کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ آپ لے کر آئے ہیں. اور اچھے ہیں یہاں کے کسٹم والے، بڑے باتہذیب لوگ ہیں، بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے ہمارے ساتھ. کہنے لگے کہ بھائی بہت بیٹھیے ادھر. آرام سے بٹھایا انہوں نے، وہ سارا پستہ اور وہ نکالا اور کھاتے رہے سب پستے، کیونکہ کہنے لگے اس کی اجازت نہیں ہے تو پھینکنا ہوگا. تو ہم نے کہا بھائی کھا لیجیے آپ. وہ کھا رہے تھے، وہ چھلکے جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈال رہے تھے. بڑی کمال کی بات تھی، بہت اچھا لگا ہمیں. خیر صاحب بڑی پریشانی ہوئی کہ بھائی بشارت کہاں ہے کہاں ہے. ایک صاحب جو ہے وہاں پر وہ بھی کسٹم کرا رہے تھے، ان کا کلیئر ہو گیا پہلے. میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا صاحب آپ کے پاس موبائل ہے؟ کہنے لگے جی ہاں ہے. تو میں نے کہا صاحب یہ میرے پھوپھا کا نمبر ہے، میں ہندوستان سے آیا ہوں، کوئی لینے نہیں آیا ہے. اگر ہو سکے تو ذرا ایک کال ملا دیجیے، ہم بات کر لیں گے. تو ذرا ہمیں تھوڑی سی سہایتا کر دیجیے آپ ہماری. تو کہنے لگے بہت اچھا، ملا کے نمبر دے دیا. اب پھوپھا سے ہم نے کہا پھوپھا یہ تو آپ نے ہمیں بڑے مخمصے میں ڈال دیا. ہم یہاں پر کھڑے میں اکیلے. کہنے لگے کہ بھائی امتیاز یہ سمجھا کہ آپ لوگ آئے نہیں ہیں. وہ 2 گھنٹے ایئرپورٹ پر انتظار کر کے چلا آیا. اب آپ ایسا کریں کہ آپ سامان اٹھائیں اور ٹیکسی پکڑیں، ٹیکسی میں بیٹھیں اور اس کو کہیں بنارس چوک جانا ہے. گھر کا پتہ آپ کو معلوم تھا؟ نہیں، گھر کا پتہ تو نہیں معلوم تھا. وہ ایسا ہوا کہ پھوپھا نے جو ہے ٹیلی فون کے اوپر موبائل پہ ہمیں پتہ لکھوا دیا. لیے صاحب باہر نکلے ہم. اب باہر نکل کے ہم نے ایک ٹیکسی والے سے کہا کہ بھائی بنارس چوک چلو. کہنے لگا نہیں جاؤں گا. پھر دوسرے کے پاس گئے. اب پتہ نہیں کیا چترائی تھی اس میں، دوسرا بھی کہنے لگا کہ میں بھی نہیں جاؤں گا. ایک ٹیکسی والا بڑی مشکلوں سے راضی ہوا، کہنے لگا کہ جی 500 روپے لوں گا. اور میں نے کہا چلو بھائی کسی طرح یہاں سے نکلے تو صحیح. اب ہم بیٹھے ٹیکسی کے اندر. اب چل پڑی ٹیکسی. اب ہم تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا شہر ہے اور دیکھیے کس قدر پھیلا ہوا ہے اس میں. اور یعنی ایک طرح کی گھوشنا تھی ایک کہ یہ اتنا بڑا شہر ہے. یہ تو سامان وغیرہ آپ کا سارا آ گیا؟ بتا رہا ہوں نا آپ کو، تفصیل سے عرض کر رہا ہوں میں کہ سامان جو ہے ہم نے اوپر کیریئر کے اوپر رکھ دیا ٹیکسی کے، اور نیچے ہم بیٹھ گئے ٹیکسی میں. اب ٹیکسی سر پر دوڑے چلی جا رہی ہے. ایک پل کے اوپر پہنچے تو وہاں پر ایک گاڑی آئی اور اس گاڑی میں 3 لڑکے تھے. 2 کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ تینوں اترے گاڑی سے، اور ایک نے رسی کھولی اوپر سے اور سامان اپنی گاڑی میں رکھا. آپ نے گاڑی رکوائی انہوں نے؟ ظاہر ہے چلتی ہوئی گاڑی میں یہ سب تو نہیں ہو سکتا. اچھا. تو ظاہر ہے رکوائی انہوں نے، آ کے ایک سائڈ میں رکوائی، اور رکوانے کے بعد بہت اخلاق و تمیز سے نیچے اترے تینوں. اور 2 کے ہاتھ میں پستول تھے، میں نے عرض کیا نا. تیسرے نے رسی کھولی اور سارا سامان اتار کے اپنی گاڑی میں رکھا اور یہ جا چلے گئے بولے. اب میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں؟ میں سمجھا کہ شاید سامان دوسری گاڑی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے ساتھ تھے؟ کہنے لگے نہیں، یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی یہ کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو سامان لے گئے ہمارا، تو یہ کچھ کیجئے. تو کہنے لگے کہ بھیا بات یہ شکر کیجئے کہ آپ کی بیگم کے زیورات نہیں نوچ لیے ان لوگوں نے. اب ایک دماغ میں ایک عجیب سا وہ چل رہا تھا کہ بھائی ہندوستان سے یہاں آئے ہیں پاکستان میں، اب پہلے اترتے یہ سارا کچھ ہو گیا. تو ہم نے ان سے کہا ڈرائیور سے، ہم نے کہا کہ بھائی ان کو پکڑو. اب جیسے ہم نے کہا پکڑو، اس نے زور سے بریک ماری، گاڑی روکی، وہ کہنے لگا خود پکڑو. یہ کہے کہ ہمیں سڑک پہ چھوڑ کے چلا گیا وہ. اب لیجیے ہم کھڑے ہوئے، ایک رکشہ والا گزرا، ہم نے ان سے کہا بھائی ہمیں بنارس چوک جانا ہے. کہنے لگے بیٹھ جائیے. بیٹھ گئے، گھر پہنچے. اب جیسے ہم رکشہ سے اترے تو پھوپھا ہمارے جو ہیں بڑے پریشان ہوئے ہمیں رکشہ میں دیکھ کے. اور پہلا سوال جو آٹومیٹک ان کے منہ سے نکلا ایک دم سے، کہنے لگی کہ وہ کاجو اور پستے کہاں ہیں؟ ہم نے کہا بھائی بیٹھنے دیجئے، تھوڑا آپ کو پورا تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اب گھر میں داخل ہوئے. اب گھر میں کسی مہمان کے آنے کا بغیر سامان کے جس طرح سے استقبال ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارا استقبال ہوا. لیکن ایک بڑی عجیب بات ہمیں نظر آئی. ایسا لگا پوری جنتا جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے وہاں پر، اور لگا کہ کوئی کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی یہ اتنے سارے لوگ یہاں پر ہیں. وہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو پھوپھا ہیں ہمارے، ان کے عزیز و رشتہ دار ہیں جو شادی میں شرکت کے لیے انہی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے.
پھوپھا کا مکان کتنا بڑا تھا؟ وہ یہ سمجھ لیجیے 2 کمروں کا مکان تھا اور اس میں 40 آدمی ٹھہرے ہوئے تھے اور ٹوٹل 2 سنڈاس. سنڈاس؟ وہ ٹوائلٹ جس کو آپ کہتے ہیں. اچھا میں سمجھا کوئی اورنج جوس. نہیں ہندی میں اسے سنڈاس کہا جاتا ہے. اچھا. اب سب 40 آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں اور اس میں 2 سنڈاس. اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کریں ٹائم کو تو یعنی فی آدمی جی کتنی دیر سنڈاس استعمال کرے گا. خیر وہ ایک الگ ایشو ہے، اس پہ کبھی اگر موقع لگا اینڈ میں بات کریں گے. تو اب یہ تھا کہ وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ وہ نہیں تو آپ سے کہا تھا کہ آپ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ہم سے تو عجیب و غریب باتیں کی گئی تھیں، لیکن پہلے تو یہ کہا تھا کہ بشارت آئے گا وہاں لینے، وہ نہیں ہوا. اس کے بعد یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ عجیب درگھٹنا تھی ہمارے ساتھ. تو کہنے لگے کہ بھائی آپ جو ہے اچھی طرح سے ہم آپ کو ٹھہرانا چاہتے ہیں چونکہ آپ ہندوستان سے تشریف لا رہے ہیں، تو ہمارے ایک دوست ہیں علیم الدین خان، ان کے گھر پہ ٹھہرا دیں گے، وہ اکیلے رہتے ہیں. چلیے صاحب. تو لیکن ہمارے آنے سے 2 دن پہلے سنا ان کو گولی مار دی کسی نے. وہ چونکہ اکیلے رہتے تھے تو ہم نے کہا کہ بھئی اب تو وہ نہیں رہے اس دنیا میں، تو مکان تو ان کا خالی ہوگا، تو لے چلیے وہاں ٹھہرا دیجیے لے جا کے. کہنے لگے کہ نہیں، اس مکان پہ علیم الدین خان کے چھوٹے بھائی نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ کٹر پاکستانی ہے. وہ کہتا ہے کسی ہندوستانی کو گھر میں گھسنے نہیں دوں گا. یہ ایسا کچھ انہوں نے بتایا. خیر صاحب پھر آپ کو بھی وہیں ٹھہرنا پڑا اسی گھر میں ٹھہرے. اب دیکھیے عجیب ہم آپ کو منظر کشی کرتے ہیں اس کی، اور یعنی جو بپتا ہم پہ گزری ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کا آپ کو عرض کرتے ہیں کہ ایک کمرہ جو تھا اس کمرے میں سنڈاس کے پاس انہوں نے ایک ایسی چارپائی سیدھی کھڑی کر دی تھی اور اس پہ ایک سفید رنگ کی چٹ لگا دی تھی. اس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ انڈین گیسٹ، اور اس کے نیچے پڑا ہوا تھا ایک بستر نما میٹرس ٹائپ کی ایک چیز پڑی بھی تھی. کہنے لگے آپ اور عذرا میری بیوی کا نام ہے، کہنے لگے آپ دونوں وہاں ٹھہر جائیے گا. اب پنکھا ایک ہی اس کمرے میں لگا ہوا، ذرا ہٹ کے لگا ہوا تھا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ پنکھے کی ہوا بھی جو اس کے نیچے تھا اسے آ رہی تھی. ہماری طرف تو ہوا کا رخ ہی نہیں تھا بالکل بھی. تو آپ کسی ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں؟ بھائی دیکھیے ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، ایک گانا بھی تھا کہ زیادہ کی نہیں لالچ ہم کو تھوڑے میں گزارا ہوتا ہے. لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ عیاشی کے متعامل ہو ہی نہیں سکتے. یعنی تھوڑی سی آمدنی ہوتی ہے، اسی آمدنی میں گزر بسر ہوتا ہے. نہ کسی چیز کی چنتا ہوتی ہے، نہ کسی چیز کی کوئی خواہش ہوتی ہے. بڑی مشکل سے گزر بسر. آپ ہوٹل میں ٹھہرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی یقین جانیے کہ یہ جو ٹکٹ کے پیسے ہیں اس کے لیے بھی بڑے ہمیں پاپڑ بیلنے پڑے. ذرا کے زیور بیچے گئے، میں نے اپنی بیوی کے زیور بیچے ٹکٹ خریدنے کے لیے. تو آئے کیوں آپ لوگ؟ بھائی اصل میں میری والدہ کا یہ کہنا تھا کہ تمہارے باپ کی بہن کے بیٹے کی شادی ہے، یعنی دنیا ادھر ادھر ہو جائے گی لیکن تمہیں جانا ہوگا. آپ کے پھوپھا کے پاس پیسہ وغیرہ تو ہوگا؟ وہی دیکھیے ہوگا، میں نہیں جانتا، یقیناً ہوگا، لیکن میں نے انہیں خرچ کرتے کبھی دیکھا نہیں. 3 کمروں کا گھر، 40 آپ آدمی. 3 کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ 3 کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ 2 کہیے. ایک کمرہ تو آلریڈی تھا ہی نا ان کا، پھوپھا کا اور پھوپھی کا، تو رہ گئے 2 کمرے. اس میں 35 آدمی ٹھہرے ہوئے ہیں اور 2 غسل خانے. بالکل 2 سنڈاس. میں نے جیسا شروع میں آپ سے عرض کیا. اور جو آپ کا کمرہ تھا اس میں آپ چارپائی آدمی میں چارپائی پہ عرض کیا نا، میں نے بتایا نا کہ چارپائی کے اوپر انہوں نے لکھ دیا تھا انڈین گیسٹ، اور پنکھے کے اوپر لکھا ہوا تھا گیسٹ فرام لاہور. اس کے نیچے کا تقریباً 8 لوگ تھے افراد جو لاہور سے آئے ہوئے تھے، مہمان ٹھہرے ہوئے اسی ایک کمرے میں ایک چارپائی کے پیچھے گیسٹ فرام انڈیا جی، اور پنکھے کے اوپر لکھا ہے گیسٹ فرام لاہور. 8 آدمی. اوشیہ بالکل. اب کیا ہے کہ پنکھا چلنا شروع ہوا. وہ پنکھا بھی انہی کے نصیب میں تھا، انہی کو ہوا مل رہی تھی اور ہمیں تو ہوا بھی نہیں مل رہی تھی. خیر صاحب وہ ہم کیا بتائیں آپ کو کہ وہ جو 8 تھے لاہور سے آئے ہوئے مہمان، ان میں 4 تو ایسے تھے کہ ان کے خراٹے ایسے تھے، اگر آپ سنتے آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی خرگوش جو ہے وہ کسی شیر کو بھمبوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو عذرا بار بار چیختی تھیں کہ جہادی آ گئے. اب یہ عجیب صورتحال تھی وہاں پر. نہیں تو نہانے دھونے کا کیا ہوتا تھا؟ ارے بھائی دھونے کے لالے پڑے ہوئے تھے.
وہاں پر 2 संडास 35 آدمی نہانے کے لالے پڑے, دھونے کے لالے پڑے ہوئے تھے. آپ نہانے کی بات کر رہے ہیں. خیر صاحب, تو جہاں آپ چارپائی کے پیچھے جو آپ کو کمرہ دیا تھا انہوں نے گدا ڈال میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ تو ہو گئی نا وہ 4 جو گیسٹ ہیں لاہور سے جو آئے ہوئے, 8 وہ لوگ, 4 میں سے جو خراٹے لیتے تھے. اچھا, ایک عجیب وہاں پر ایک عجیب تماشا تھا. وہ یہ تھا تماشا کہ جہاں پر ہمارا گدا پڑا ہوا تھا سنڈاس کے پاس, بالکل اس کے ساتھ انہوں نے ایک شیشہ لگایا ہوا تھا. اچھا, شیشہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا, وہ ٹکا ہوا تھا بس کسی طرح. اب کیا ہے کہ جو بھی سنڈاس سے نکلتا تھا نہا دھو کے, اب وہ کنگھی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا تو شیشے پہ, اب شیشے ظاہر اونچائی پہ ہو گیا تھا کیونکہ ٹوٹ گیا تھا. تو اب وہ کیا کرتے تھے, وہاں گدے کے اوپر جہاں ہمارا گدا تھا وہاں کھڑے ہو کے اس پہ کرتے. کبھی میری چیخ نکلتی تھی, کبھی عذرا کی چیخ نکلتی تھی. وہی کبھی وہ ہمارے پیٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے, کبھی وہ عذرا کے پیٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. بڑی مشکل سے کٹھنائی, بڑی کٹھنائی. یہاں شہر میں آپ کا کوئی اور جاننے والا نہیں؟ ہیں ایک عزیز ہیں, وہاں کا نام ہے اس جگہ کا جہانگیر روڈ کے قریب وہ رہتے ہیں وہ. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ وہاں آ جائیے, عذرا بھابھی کو لے کے ہمارے گھر آ جائیے. اور میں نے پھپھا سے کہا کہ بھائی وہاں ان کا گھر ہے, خالی ہے, جانے دیجیے وہاں. پھپھا بھڑک گئے, کہنے لگے کہ اگر تم اس کے گھر میں گئے تو میں اپنی جان دے دوں گا. 3 کمروں کا گھر, 35 آدمی, 2 آدمی, مطلب ایک کمرہ پھوپھا پھوپھی کا, 2 کمروں میں 35 آدمی رہ رہے, 2 غسل خانے. شادی ہوئی؟ جی شادی ہوئی, فنکشن وغیرہ جو تھا ہوئی صاحب, شادی ہوئی. اور یوں سمجھ لیجئے کہ 4 فنکشن تھے اوپر تلے. بجلی تھی؟ بجلی نہیں, کہاں آپ کے یہاں پہ بجلی آتی کہاں ہے, بجلی غائب. 4 فنکشن یعنی ڈھولکی, مایوں, مہندی اور ولیمہ. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بارات جو تھی وہ جانی تھی ملیر. اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بنارس چوک سے ملیر اتنی ہی دور ہے جتنی دور سے بنارس سے بدایوں. ہمیں تو یہی لگا. مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ 2 کمروں کے گھر میں لائٹ نہیں, گرمی, 40 مہمان ٹھہرے ہوئے, تقریباً 35 مہمان ٹھہرے ہوئے. اچھا, باتھ روم بتایا آپ نے کل 2 تھے, تو اس کا پرابلم کیا ہوتا تھا؟ وہی پرابلم. اب دیکھیے, بڑی ہاہاکار مچتی تھی صبح, نکلو, ایک آواز آتی تھی نکلو. اب بھائی کیسے نکلے آدمی, اب ضروریات زندگی سے فارغ ہوگا تو نکلے گا. تو پھپھا نے اس کا ایک بڑا حل نکالا. کہنے لگے کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ سنڈاس پہ راشن لگا دیتے ہیں, راشن کر دیتے ہیں. یعنی ٹائمنگ فکس کر دی انہوں نے. صبح 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک انڈین گیسٹ یعنی ہم, چاہے ہمیں ضرورت ہو یا نہ ہو, ہمیں جانا ہے. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ دکھاوے کے لیے آپ چلے جائیے گا, لیکن جائیے گا تاکہ وہ ٹائم آپ کا ہے, اس میں ایک ڈسپلن قائم رہے گا. کہنے لگے دوسروں کے لیے بھی. اب ہم تو ڈسپلن کے پابند لوگ ہیں. ہم کہا ٹھیک ہے, 8 بجے سے 9 بجے تک ہمارے لیے انڈین گیسٹ کے لیے, 9 بجے سے 10 بجے تک کے لیے گیسٹ فرام سکھر, اور 10 بجے سے لے کے دوپہر 2:30 بجے تک کے لیے گیسٹ فرام لاہور. تو یہ 4.5 گھنٹے لاہور میں گیسٹ. وہ اصل میں 8 آدمی تھے, کھاتے بھی بہت تھے. خیر صاحب, یہ صورتحال بڑی گمبھیر. اچھا, ڈھولکی کا بتائیں, ڈھولکی کیا ہوا؟ بھائی ڈھولکی کا کیا بتائیں آپ کو, بس عجیب و غریب سچویشن تھی. ڈھولکی شروع ہوئی, ٹھیک ہے, مہمان بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں. اب کیا کیا انہوں نے, باہر ہم نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ 5 کالے سیاہ رنگ کے آدمی, اور انہوں نے پیلے رنگ کا اس سڑی ہوئی گرمی میں وہ کپڑا پہنا ہوا تھا, اور یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کپاس کے کھیت میں بھینسیں گھس گئے ہوں. اور وہ ایک مار بڑا سا ڈھول لیے وہ بجا رہے ہیں, دھڑ 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 دھڑ, کان پڑ گیا, آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. اب اندر کا صورتحال یہ تھی کہ ہماری پھوپھی نے ایک چھوٹی ڈھولکی بھی منگوائی تھی, جو وہاں کی عورتیں جو گاتی ہیں نا وائٹ کے, جی لڑکیاں وائٹ کے گاتی ہیں. اچھا, وہ چھوٹی سی ڈھولکی جو تھی وہ کسی بچے نے قینچی مار مار کے اسے پھاڑ دیا تھا. اب جب ڈھولکی آئی پھٹی پھس حالت میں, تو ہماری پھوپھی جو ہیں وہ چراغباں ہو گئیں. اور اردو جب نئی نئی بنی تھی اس زمانے میں جو گالیاں بنائی گئی تھیں, اس زمانے کی گالیاں خوب دیں انہوں نے. بڑی مشکل سے پھپھا نے آ کے ان کو ٹھنڈا کیا, اور کہنے لگے بھائی ایسا ہے
کہ باہر جو وہ پیلے رنگ کے کپڑے پہن کے جو بڑا والا ڈھول بجا رہے ہیں میں وہ منگوا دیتا ہوں تو آپ اس سے کام چلائیے. خیر صاحب وہ بڑا والا ڈھول منگوا لیا گیا. اب صورتحال یہ تھی کہ خاتون جو ہیں وہ بڑا والا ڈھول لے کے بیٹھ گئیں اور ڈھول کے پیچھے پوری چھپ گئیں. یعنی صرف ایسا اگر ویژول میں دیکھتے آپ اس کو تو صرف ایسا لگتا کہ جیسے جادو ہو رہا ہے اور صرف 2 ہاتھ جو ہیں وہ ٹھک 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 یوں کر رہے ہیں. یہ صاحب 20 بے سری عورتیں جمع ہو کر انہوں نے امیر خسرو کے شادی بیاہ کے گیت گانے شروع کر دیے. اور میں یقین سے آپ سے کہتا ہوں کہ اگر امیر خسرو زندہ ہوتے تو وہ گانے سننے کے بعد یقیناً یہ کہتے کہ یہ طلاق کے گیت میں نے نہیں لکھے. یہ کھانے وغیرہ کیا ہوتا تھا؟ بھائی کھانے کا بڑا عجیب اور دلچسپ قصہ ہے. وہ کھانے کا قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پھپھا کے کوئی جاننے والے ہیں جن کے بن کباب کے 2 ٹھیلے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہ بن کباب کے ٹھیلے جو ہیں گھر کے بالکل سامنے لگوا دیے. اب وہاں پر صبح ناشتے میں بن کباب، دوپہر کے کھانے میں بن کباب، شام کی چائے میں بن کباب، رات کے کھانے میں بن کباب. اور وہ بھی ایک، اگر غلطی سے کوئی دوسرا مانگ لیتا تھا تو نانا وہ پھپھا کرتے تھے ان سے بدتمیزی. تو ڈھولکی میں بھی بن کباب ہی ملا؟ ڈھولکی میں بن کباب تو ختم ہو گیا تھا تو کسی نے کہا کہ بھائی نہاری منگوائی جائے. اب ہم بڑا نہاری تو وہاں نہیں ملتی تو ہم نے کہا بڑے شوق سے کھائیں گے. اور نہاری کی دیگ لائی گئی. اچھا نہاری کی دیگ پہنچی ہے رات کو کوئی 1 بجے کے قریب. اب وہ جیسے ان کے 3 عزیز دیگ اٹھا کے لا رہے تھے لائٹ چلی گئی. اب وہ پہلی منزل پہ ان کو لے کے جانا تھا دیگ. اب وہ دیگ لے کے جب چڑھنا شروع ہوئے تو ایک ان میں ان کے عزیز تھے جن کا نام تھا احتشام الدین. وہ ایک سیڑھی مس کر گئے اندھیرے میں. اب سیڑھی مس کر گئے تو پہلے تو چیخ آئی احتشام الدین کی. اس کے بعد وہ بڑا والا بھگونا جو ہے وہ گرا دھڑا بھاڑ اور پھر ایک احتشام الدین کی چیخ آئی ایمبولینس. لیجیے صاحب ایک بھگدڑ مچ گئی اندھیرے میں، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا. ساری نہاری احتشام الدین پر گر گئی. اب جب ہم نے احتشام الدین کو ایسے اندھیرے میں ٹٹولا تو ہم نے تو اپنے پھپھا سے کہہ دیا کہ یہ تو اختتام الدین لگ رہے ہیں مجھے. خیر صاحب ان کو لے کے گئے ہسپتال. ڈاکٹروں نے دیکھا بچ گئے، وہ ٹھیک ہیں، بچ گئے لیکن کافی جلا گئے ہیں. ڈاکٹروں نے جب ہم پہنچے ہسپتال تو وہ ڈاکٹر جو ہے بغل میں سے ان کی بونگ نکال رہے تھے. خیر صاحب یہ ہوا. اچھا اب اس کے بعد آئیے بارات والے دن. اچھا مہندی کا ہوتا ہے نا، مہندی میں کیا ہوا؟ مہندی میں کیا؟ نہیں جب مہندی کا قصہ بھی سنائیے نا، ٹائم تو کم ہے مطلب. اب دیکھیے مہندی کا قصہ اگر سنانے بیٹھ گئے تو بہت طویل ہو جائے گا. اب ہم آپ کو وہ سناتے ہیں بارات کا قصہ. چلے اصل میں ہمارے پھپھا جو ہیں اب باراتی، وہی آپ اندازہ لگائیے کہ 35 تو وہ تھے افراد جو گھر میں تھے اور پھر کافی لوگ جمع ہو گئے. اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ جی جائیں گے کیسے، بارات جائے گی کیسے. اور بارات جانی تھی کہاں؟ بنارس سے ملیر جانی تھی. تو اب انہوں نے، ہمارے پھپھا کے دوست ہیں وہ سوشل ورک کرتے ہیں، بہت بڑا بھکتی بھاؤ ہے ان کا یہاں پر. کیا نام ہے ان کا؟ ایدھی صاحب جو ہیں وہ بہت شکتیشالی آدمی ہیں، بہت شکتیشالی ہیں، بہت زبردست آدمی ہیں. تو ان سے دوستی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں 5-6 ایمبولینس جو ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. اب ان ایمبولینس میں سارے باراتی بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے. اب ایمبولینس چلی تو ڈرائیوروں نے کیا کیا شوق میں کہ بھائی بارات جا رہی ہے، انہوں نے وہ سائرن بجانا شروع کر دیا، پھیں پھاں پھیں جو سائرن ہے. اب دنیا میں جب ایمبولینس چلتی ہیں تو سائرن جب بجتا ہے تو لوگوں کو ایک طرف ہو جانا پڑتا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے اور اس پہ سزا بھی کافی ہے اور جرمانہ بھی بہت بھاری ہے پوری دنیا میں. اب یہاں ایک عجیب بات ہم نے دیکھی، بڑے سنکٹ میں پڑ گیا تھا میں تو اس وقت، جب بہت سنکٹ میں پڑ گیا تھا کہ جب ایمبولینس کی وہ بجی سائرن تو بجائے راستہ دینے کے لوگوں نے ٹریفک جام کر دیا اور ایمبولینس رک گئی. اور اتر کے لوگ پوچھ رہے ہیں ایمبولینس والے سے کتنے مرے. اب ایک دم ہمارا تو منہ ایک دم کھلا کا کھلا رہ گیا. ہم نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے. خیر صاحب
अब एम्बुलेंस चलना शुरू हुई, बड़ी मुश्किलों से साहब मलीर के पुल तक पहुंच गए। अब जैसे वहाँ पहुँचे तो हमारा रास्ता बंद, वहाँ पुलिस खड़ी भी थी। अब पुलिस कहने लगी कि जी वापस जाइए आप। हमने कहा भाई कैसे वापस जाइए, बारात है। हम चूँकि अगली एम्बुलेंस में बैठे हुए थे इसलिए हम ही उतर के बात करने लगे। तो हमारे लबो लहजे से वो पहचान गया पुलिस वाला, कहने लगा फॉरेनर लगते हो। हमने कहा जी हम विदेश से आए हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो कहने लगे कि देखिए आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आगे हो रहा है झगड़ा, और झगड़े में कहीं आपको रगड़ा ना पड़ जाए, इसलिए आप झगड़े में मत जाइए। तो हमने कहा भाई पहुँचने की क्या जरूरत है। फूफा कहने लगे कोई बात नहीं, आज वॉक करेंगे। कहने लगे कि एम्बुलेंस तो खड़ी थी वहाँ। एम्बुलेंस खड़ी थी। उन्होंने कहा कि भाई अब ये एम्बुलेंस से जाएंगी, अब इनकी ज़रूरत है। एम्बुलेंस तो चली गई, सारी उतार के चली गई। और फूफा कहने लगे कि वॉक करेंगे। कहने लगे 68 में हमने आखिरी दफ़ा वॉक की थी, जगह ही नहीं मिलती, वक्त ही नहीं मिलता। कहने लगे इसी बहाने वॉक करेंगे। तो अब साहब पूरी बारात जो है वो पैदल चली जा रही है, और माफ़ कीजिएगा एक अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं जो लोग देख रहे थे। कुछ तो समझे पागलों का टोला है। कहने लगे पागल है। हमने कहा भाई कहाँ से पागल हैं। मेरे पास अगर वक्त होता तो मैं शादी में क्या हुआ उसके बारे में ज़रूर मैं ज़रूर बताता। मुझे खुद भी बहुत दिलचस्पी सी पैदा हो गई थी आपके प्रोग्राम। मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि ये जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है जी जी इसकी एक आप सीडी वीडी हमें बना के दे मैं दीजिए। आपको इसकी सीडी 2 बनाऊंगा, हिंदुस्तान एक फूफा के लिए और एक आप। बढ़िया ना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी सहायता की आपने और बहुत आभारी हूँ मैं आपका, बहुत शुक्रिया। बेचारे हिंदुस्तान से आए शादी में शरीक होने के लिए, गेस्ट फ्रॉम इंडिया, चारपाई के पीछे, और जो आईने में शक्ल देख रहे हैं वो इनके पेट पे खड़े हुए हैं। क्या कर सकते हैं। सिचुएशन थी एक सिचुएशन थी, यानी ऐसी सिचुएशन जो हमने तो पकड़ लिए। दोबारा कभी मामू के बेटे की शादी है अभी कोई 3 महीने बाद, हमने मना कर दिया। हमने कहा भाई हम वहीं भले। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।